رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا حکم ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال اس کو نافذ نہیں کیا۔ ایک سال سفر کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کر سکے تو رمضان کے بعد اس کی قضا کی۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ علماء اس کو سنت علی الکفایہ فرماتے ہیں، یعنی کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ہر آدمی اعتکاف میں بیٹھ جائے، کیونکہ یہ بڑی مفید اور فضیلت والی عبادت ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک آدمی بھی پوری مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کے لیے اخیر عشرے میں بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے سنت کی ادائیگی ہو جاتی ہے، یعنی سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، ثواب بیٹھنے والے کو ملتا ہے۔ اور اگر کوئی ایک بھی نہ بیٹھ پائے تو پوری کی پوری بستی گناہگار ہوتی اور کل قیامت کے دن قابل مواخذہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں مسجد کی انتظامیہ کو، مسجد کے مضبوط دیندار افراد کو عشرے کو شروع ہونے سے پہلے ہی کوششیں کرنی چاہیے کہ ہماری مسجد میں اعتکاف کے لیے کون بیٹھنے والا ہے، اور اگر کوئی نظر نہیں آئے تو لوگوں کی خوشامد کر کے، ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کے، ان کی منت سماجت کر کے لوگوں کو بٹھائے، ان کی تشکیل کرے کہ بڑی مفید اور فضیلت والی عبادت ہے۔ سنت اعتکاف پورے عشرے کا ہوتا ہے۔ رمضان کی 21 تاریخ سے لے کر کے شوال کا چاند نظر آنے تک پورے عشرے کا یہ سنت اعتکاف ہوتا ہے۔ جو آدمی اس سے کم بیٹھنا چاہے، دو دن بیٹھنا چاہے، 3 دن بیٹھنا چاہے، 5 یا 7 دن بیٹھنا چاہے تو وہ نفلی اعتکاف تو ہوگا، سنت اعتکاف نہیں ہوگا، اور نفلی اعتکاف ہی کے اس پر احکام جاری ہوں گے۔ لیکن چونکہ ایک دن کا اعتکاف بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جن کی مسافت زمین و آسمان کی چوڑائی سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو صرف ایک دن کے اعتکاف کی بھی اتنی فضیلت ہے۔ تو اگر کسی کو پورے اخیر عشرے کا موقع نہ ملے تو جتنا موقع ملے اتنا وقت اعتکاف میں اخیر عشرے میں گزارنا چاہیے۔ اور اگر پورے دن کا بھی موقع نہ ملے، صبح سے شام کام پر رہتا ہے تو رات کو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائے اور صبح کو پھر اپنے کام پر چلا جائے، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے۔ اس طرح بھی اگر اخیر عشرے کو گزارا جائے تو بہت ممکن ہے کہ شب قدر نصیب ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کی تلاش میں پہلے پہلا عشرہ، پھر اس کے بعد دوسرا عشرہ، پھر آپ کو بتایا گیا کہ وہ اخیر عشرے میں تو پھر تیسرا عشرہ، یعنی اس طرح سے شب قدر کی تلاش میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے ماہ کا اعتکاف کیا۔ تو اگر نفلی اعتکاف میں اگر کوئی آدمی رات ہی کا کر لے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 20 رمضان کو، 20ویں روزے کو عصر کی نماز کے بعد فارغ ہو کر کے اپنی تمام ضروریات سے غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے آ کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں، اور اس طرح مسجد میں 21 رمضان کی شب کرے کہ سورج غروب اس کا مسجد میں ہو۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا چاہتا ہے لیکن غروب آفتاب کے بعد آئے، افطار کا وقت ہو جانے کے بعد آئے، اور پھر وہ اعتکاف کی نیت بھی کرے تو یہ اعتکاف اس کا مسنون نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ 20 رمضان کو جو سورج غروب ہوگا وہ سورج مسجد میں غروب ہونا چاہیے، اور یہ جو اعتکاف کرنے والا ہے اس نے اعتکاف کی نیت بھی کر دی۔ اگر سورج مسجد سے باہر غروب ہو تو پھر اس صورت میں یہ چاہے 10-5 سیکنڈ کے بعد ہی آ جائے، وہ اعتکاف مسنون اعتکاف نہیں ہوگا، نفلی اعتکاف ہوگا، چاہے تو بیٹھے چاہے تو نہ بیٹھے، اور نفلی اعتکاف ہی کے اس پر احکام جاری ہوں۔ اعتکاف کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اعتکاف کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف ہی کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے لیکن اس نے نیت نہیں کی، حالانکہ مسجد ہی کے اندر موجود ہے، اور سورج غروب ہو گئے 20 رمضان کو، سورج غروب ہو گئے تو یہ بھی اس کا اعتکاف پھر معتبر نہیں ہوگا، یعنی مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔
اس نے اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے مسنون اعتکاف کی نیت نہیں کی تو پھر اس کا یہ اعتکاف مسنون نہیں ہوگا، نفلی اعتکاف کے احکام اس پر جاری ہوں گے۔